کسی دن میں کسی چیز میں تاثیر سمجھنا نفع نقصان کی، یہ شرک ہے۔ دوسرا، نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتا ہے، پر سمجھ اس دن میں ایسا ہو گیا ہے اور اس کو برا بھلا کہتا ہے عقیدے کے ساتھ، تو یہ بھی حرام ہے، منع کیا اسلام نے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ یاد رکھیں، زمانے کو برا بھلا کہنے والوں کی 3 شکلیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ بندہ سمجھے کہ اس دن کی وجہ سے ایسا ہوا، اس بندے کے آنے سے ایسا ہوا، یہ ہماری مجلس میں آیا تو ایسا ہوا، کہ عقیدہ رکھے زمانہ زندہ کرتا ہے، زمانہ مارتا ہے، زمانہ رزق دیتا ہے، زمانہ فقیری دیتا ہے، زمانہ صحت دیتا ہے، زمانے سے مرض آتا ہے۔ جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ زمانے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، وہ پکا مشرک ہے۔ زمانہ تو کچھ بھی نہیں ہے، زمانہ تو اللہ کے ہاتھ میں، بید الدہر، یہ زمانہ میرے ہاتھ میں ہے، میں جس طرح چاہتا ہوں اس کو بدلتا ہوں۔ زمانے بیچارے کا کیا قصور ہے؟ ایک وقت چلا نا کہ علماء نے کہا کہ چوری جو کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹنا چاہیے، شادی شدہ زانی کو سنسار کرنا چاہیے، تو کچھ نام نہاد لوگوں نے اس پر بڑی مولوی بڑے تشدد کرتے ہیں، مولوی ایسے ہیں، مولوی ایسے ہیں، اللہ کو برا بلا نہیں کہہ سکتے۔ مولوی بیچارے کا کیا قصور ہے؟ مولوی نے اپنی طرف سے یہ بات کی ہے، وہ قرآن کو برا کہنے کی طاقت نہیں رکھتے، مولوی کو برا کہہ کے غصہ نکالتے، حالانکہ مولوی بیچارہ تو پابند ہے۔ اسی طرح زمانہ جو ہے وہ اللہ کا پابند ہے۔ اگر کوئی بندہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس دن میں کوئی تاثیر موجود ہے، اس مہینے میں تاثیر موجود ہے، فلاں ستارہ میری قسمت کا وہ میچ کرتا ہے، فلاں رنگ مجھے سوٹ کرتا ہے، فلاں رنگ سے مجھے ایسے ہوتا ہے، فلاں پتھر میرے لیے نقصان دہ ہے، فلاں تاریخ میرے لیے موافق نہیں ہے، فلاں مہینہ میرے لیے موافق نہیں ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہو سکتا ہے آپ بدعات سے بچے ہوں، وگرنہ اس مہینے سفر کے مہینے میں اس کو منحوس سمجھتے ہوئے لوگ بڑے کام کرتے ہیں۔ پہلے 13 دن اس کو 13 تیزی کے نام سے، یا عربی میں تیری کے نام سے اس کو لوگ موسوم کرتے ہیں، کہتے ہیں پہلے دن بڑے، اس سفر کے پہلے 13 دن بڑے منحوس دن ہیں، بڑے بھاری دن ہیں۔ اور یہاں میں آپ کو ایک اور بات عرض کر دوں، یہ ہم جو یوم سیاہ کے نام سے کرتے ہیں، بلیک ڈے کے نام سے، یہ بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ کوئی دن بلیک ڈے نہیں ہے، کوئی دن یوم سیاہ نہیں ہے۔ اللہ کو ہم برا بلا کہنے کی یہ جسارت کرتے جو ایسا کہتا ہے، لا تسبوا الدہر، زمانے کو، دن کو برا بلا مت کہو۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس دن میں یہ بدھ کا دن میرے لیے موافق نہیں ہے، فلاں بندہ ہے ہی بدھو، منحوس ہے وہ۔ اگر کوئی بندہ سمجھتا کسی دن میں، کسی تاریخ میں، آپ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، ہندو تھوڑے، شادی کی مہرت نکالو، دیکھو کس کون سے یہ بڑا اچھا مہرت ہے، فلاں دن میں یہ کام کر لو، آج اچھا مہرت نہیں نکلا، یہ شرک ہے۔ اگر بندہ سمجھتا ہے کسی سفر کے مہینے میں کوئی بیماریاں آتی ہیں، آفات آتی ہیں، فلاں دن میں ایسا ہوتا ہے، فلاں تاریخ میں ایسا ہوتا ہے، فلاں چیز میں ایسا ہوتا ہے، اگر اس کا یہ عقیدہ ہے تو پکا مشرک ہے، اس نے اللہ کا شریک بنا دیا۔ کسی چیز میں کوئی خاصیت نہیں، نہ نفع پہنچانے کی نہ نقصان پہنچانے کی۔ لوگوں نے آج انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں کہ فلاں پتھر پہننے سے میری قسمت بہتر ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے ساتھ دنیا کی عظیم ترین جگہ کے مقام پر بیت اللہ کے ساتھ لگا ہوا حجر اسود جو جنت سے آیا ہے اس کو خطاب کیا، انکا حجر، مجھے پتا تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہے، پر تجھ میں نفع نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ جنت سے آیا ہوا پتھر نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اور آج مسلمانوں کے عقیدے بن گئے، فلاں پتھر مجھے سوٹ کرتا ہے اور فلاں سے میری قسمت آزمائی ہوتی ہے، شرک قرار دیا اس کو۔
جو کسی دن میں، کسی مہینے میں، کسی پتھر میں، کسی انسان میں، کسی ہنڈیا میں، کسی جوتے میں نفع نقصان کا یقین رکھتا ہے وہ مشرک ہے۔ اسلام نے اس کو مشرک قرار دیا ہے۔ دوسرے کسی بندے نے زمانے کو برا بلا کہا، جب اسے پوچھا جاتا تو نے ایسا کیوں کہا؟ دی میں مانتا ہوں سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے، پر میں بس اس دن کو اچھا دن نہیں سمجھتا، تو یہ بھی حرام ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتا ہے، پر دن کو اس دن کی وجہ سے برا بلا کہتا ہے، یہ بھی حرام ہے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالیاں مت دو، برا بلا مت کہو۔ زمانہ ہی گندا آ گیا ہے، آج کا دن ہی گندا ہے، آج کا دن ہی منحوس ہے۔ تو نے آج کا دن منحوس کہا، کیا سمجھتا ہے یہ دن تمہیں نقصان پہنچاتا ہے؟ کہتا ہے نہیں، دن تو نقصان، نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے، پر تو نے منحوس اس کو کہا، یہ حرام ہے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔